اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی ایک مرتبہ علماء کرام بیان کر چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قتال کا، جنگ کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کفار و مشرکین مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حدیبیہ مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو روک دیا۔ مکہ سے کفار و مشرکین کا ایک قاصد آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، اور اس نے آ کر طنزیہ انداز میں کہا، طنز کرتے ہوئے اور گویا کہ طعنہ مارتے ہوئے کہا، اے محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ ساتھی جب جنگ ہوگی نا، ہم نے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کمانڈر جو اپنی تلواریں زہر میں ڈبو کر اشارے کے منتظر ہیں، اگر ہم نے انہیں جنگ کے لیے آپ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تو یہ جو آپ کے ساتھ چند ساتھی ہیں نا آپ کے، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ بے یارو مددگار رہ جائیں گے۔ یہ طعنہ دیا اس نے، اے محمد، آپ کے ساتھی آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ جائیں گے۔ تو اسی لمحے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور اسے بھی دل کی گہرائیوں سے یہی بات کہنی چاہیے جو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، امسس بذر اللات انحن نفر عنہ وندع، جا جا کے لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بے یارو مددگار چھوڑ جائیں گے؟ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ہم تو وہ ہیں جو اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، حرمت، تقدس پر قربان کر دیں گے، لیکن کبھی بھی آپ کو تنہا اکیلا بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امسس بذر اللات، جا جا کے شرمگاہ چوس اپنے لات کی جو ان کا معبود تھا، بت بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو کفار و مشرکین کو سخت لفظوں میں جواب دینا یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اور یہ فرض ہے مسلم عوام اور مسلم حکام دونوں کے اوپر۔ فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا رجعت إليك۔ جب عروہ بن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تلواریں بے نیام ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، اس کی نوک سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتے، ہٹا لے اپنے ہاتھ کو پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ ہاتھ تیری طرف لوٹ کر دوبارہ نہ آئے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، توحید، اتباع سنت، منہج۔ خبردار، اس ہاتھ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس زبان کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو زبان اور ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال ہوگا۔ وہ ہاتھ کسی کا بھی ہو، وہ زبان کسی کی بھی ہو۔ عروہ بن مسعود حیران رہ گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ آپ نے نقاب کیا، نقاب چہرہ چھپایا ہوا تھا، نقاب پوشتے۔ بتایا گیا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، تمہارے چاچے کا بیٹا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر تم تو ہماری برادری کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہو۔ کہا کوئی قبیلہ نہیں،
کوئی برادری نہیں۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے تو اب ہماری دوستی اور دشمنی، ہماری محبت اور نفرت کا معیار وہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلوار کی نوک سے اسے کہتے ہیں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جائے۔ پھر یہی عروہ بن مسعود جب واپس آیا مکہ میں تو آ کر کہتا ہے مکہ کے لوگوں سے، اے قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ اے میری قوم، میں نے دنیا گھومی ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کسرا کے پاس گیا، قیصر کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، لیکن جو مشاہدہ میں نے محمد بن عبداللہ کے پاس جا کر کیا وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ تھوک پھینکتے ہیں تو وہ آپ کا لعاب مبارک نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات نیچے زمین پر نہیں ٹپکنے دیتے، بلکہ ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھتے ہوئے، لپکتے ہوئے وضو کے قطرات کو حاصل کرنے کی اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس قدر محبت، تعظیم، احترام محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء آپ کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔